اس نے تجارت کا مال خریدا اور قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا اور 1 سال تک واپس نہ آیا۔ جب وہ 1 سال کے بعد لوٹا تو اس طرح کے جس طرح کے بڑا بھائی لوٹا تھا۔ اس نے کہا، بھائی کیا میں تجھے مشورہ نہ دیا تھا کہ سفر نہ کر؟ وہ رونے لگا اور کہا کہ قسمت کی بات ہے، اب تو میں فقیر ہو گیا ہوں، میرے پاس 1 درہم بھی نہیں ہے اور میں ننگا ہوں، میرے پاس پہننے کے لیے کرتا تک نہیں۔ پھر میں نے اس سے کہا، اے دیو، میں اسے حمام لے گیا، پہننے کے لیے روزمرہ کے کپڑے دیے اور اپنی دکان میں لایا اور ہم دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد کہا کہ اے بھائی، میں ہر سال کے آخر میں اپنی دکان کا حساب کرتا ہوں، میرے پاس اصل جتنا زائد ہوگا اسے میں اپنے اور تیرے درمیان تقسیم کر دوں گا۔ اے دیو، یہ کر کے میں اٹھا اور حساب کیا تو 2000 دینار زائد نکلے۔ میں نے خدا کا شکر بجا لایا۔ 1000 دینار میں نے اپنے بھائی کو دیے اور 1000 خود رکھے۔ میرے بھائی نے پھر ایک دکان کھولی۔ اس طرح ہم نے زندگی بسر کرنے لگے۔ پھر ایک زمانے کے بعد دونوں بھائی میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ چلو ہم سب سفر پر چلیں۔ میں نے انکار کیا، کہا کہ دونوں نے سفر میں کون سا تیرا مال ہے کہ تجھے بھی اس پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے اس کی بات نہ مانی اور ہم تینوں اپنی اپنی دکانوں میں خرید و فروخت کرتے رہے اور ہر سال وہ مجھے سفر کی ترغیب دیتے تھے اور میں راضی نہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ 6 سال گزر گئے اور اب میں نے ان سے سفر کا وعدہ کر لیا اور کہا کہ بھائیو چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، لیکن پہلے دکھاؤ کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ سب کچھ فضول خرچی میں گنوا چکے ہیں، کیونکہ وہ دن رات کھاتے پیتے اور عیاشی میں مشغول رہتے تھے۔ میں نے ان سے ان کے بارے میں کچھ نہ کہا بلکہ اپنی دکان کا حساب جانچا اور سارا مال نکالا تو 6000 دینار نکلے۔ اس پر میں بہت خوش ہوا، اس کے 2 حصے کیے، ان میں سے کہا کہ 3000 دینار سے ہم تجارت کریں گے، باقی 3000 دینار میں نے زمین میں گاڑ دیے تاکہ اگر میرا حال بھی انہی کا سا ہوا تو واپس آ کر میں سب اپنی اپنی دکانیں پھر کھول لیں گے۔ اسے سب نے منظور کیا اور میں نے دونوں بھائیوں کو 1000 دینار سپرد کر دیے اور خود 1000 دینار اپنے پاس رکھے۔ پھر ہم نے ضروری سامان خریدا اور سفر کی تیاری کر دی اور ایک کشتی کرائے پر لی، اس پر سارا سامان لادا اور روانہ ہو گئے۔ دن گنتے گنتے پورے 1 مہینے کے بعد ہم اپنا مال لے کر شہر میں داخل ہوئے اور ہمیں اس میں سے 10 کا فائدہ ہوا۔ جب ہم واپسی کے لیے سمندر کے کنارے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک نوجوان لڑکی پھٹے پرانے کپڑے پہنے سامنے آئی اور اس نے میرے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہنے لگی، آقا، اگر تو میرے ساتھ نیکی کرے گا تو میں تجھے اس کا بدلہ دوں گی۔ میں نے کہا، بہت خوب، میں چاہتا ہوں کہ نیکی کروں اور یہ بھی کہ تو مجھے اس کا بدلہ نہ دے۔ اس نے کہا، اے آقا، میرے ساتھ نکاح کر لے اور مجھے اپنے وطن لے چل، کیونکہ میں تیری دل و جان سے تیری ہوں، میرے ساتھ نیک سلوک کر، میں واقعی اس قابل ہوں کہ میرے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، میں تجھے نیکی کا بدلہ دوں گی، میری ظاہری صورت سے دھوکہ مت کھا۔ جب میں نے اس کی باتیں سنی تو مجھے اس پر ترس آیا، میں نے اس کو اپنے ساتھ لیا، اسے کپڑے دیے اور اس کے لیے کشتی میں نرم بچھونا بچھوایا اور اس کی عزت اور حرمت اور کی اس نے کشتی چل دی۔ مجھے اس سے بڑی محبت ہوگی اور میں دن رات اس کے ساتھ سفر کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے میں اپنے بھائیوں کو بھی بھول گیا۔ اس وجہ سے وہ مجھ سے ناراض رہنے لگے اور میرے مال و دولت پر حسد کرنے لگے۔ اب وہ اس فکر میں ہوئے کہ کسی طرح میرے مال کو اپنے قبضے میں لائیں اور وہ آپس میں مجھے قتل کرنے اور میرا سارا مال لینے کے بارے میں کانا پھوسی کرنے لگے اور یہ ٹھان لی کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے اور میرا مال دبا بیٹھیں۔ اس فعل کو شیطان نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کے سامنے پیش کیا۔
ایک بار جب انہوں نے دیکھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ سو رہا ہوں تو انہوں نے دونوں بھائیوں نے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور جب میری بیوی کی آنکھ کھولی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ جن بن گئی اور مجھے اٹھا کر ایک جزیرے پر لے آئی اور خود تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گئی۔ دوسرے دن صبح کو وہ لوٹی اور کہنے لگی کہ میں تیری لونڈی ہوں، میں ہی تجھے اٹھا لائی ہوں، خدا کے حکم سے تجھ کو قتل ہونے سے بچایا ہے۔ سن، میں جن ہوں، میں تجھے دیکھا تھا اور تجھ پر عاشق ہو گئی تھی، میں خدا اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہوں، یہی سبب ہے کہ میں تیرے پاس اس بحث میں آئی تھی جب میں نے تجھے دیکھا اور تیرے ساتھ نکاح کیا تھا۔ دیکھ، اب میں تجھے ڈوبنے سے بچایا ہے اور تیرے بھائیوں سے سخت ناراض ہوں اور ان کو بے مارے نہ چھوڑوں گی۔ جب اس نے اس کی باتیں سنی اور بہت سخت تعجب ہوا اور میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کہا کہ میرے بھائیوں کو قتل کرنا ٹھیک نہیں۔ پھر اس نے اس سے سارا ماجرا بیان کر دیا جو میرے اور ان کے درمیان پیش آیا تھا۔ جب اسے سب باتیں معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ میں آج رات اڑ کر ان کے پاس جاؤں گی اور ان کی کشتی کو ڈبو دوں گی اور ان کو مار ڈالوں گی۔ میں نے کہا، تجھے خدا کی قسم ایسا مت کر، کیونکہ قتل ہے اور نیک کردار بد کردار کے لیے خود اس کی بد کرداری کافی ہے، تو وہ تو ہر بہرحال میرے بھائی ہے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں ان کو بے مارے نہ چھوڑوں گی۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کا غصہ ٹھنڈا کیا اور وہ مجھے لے اڑی اور میرے گھر کی چھت پر لے جا کر اتارا، اور میں نے دروازے کھولے اور زمین کے نیچے دفن کر آیا تھا اسے نکالا اور لوگوں سے صحت و سلامت کی اور اپنی دکان پھر کھولی اور اس کے لیے مال خریدا۔ عشاء کے وقت جب میں اپنے گھر واپس آیا تو دیکھتا ہوں دونوں کتے میرے گھر میں بندھے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور رونے اور مجھ سے چمٹنے لگے۔ مجھے تو کچھ پتہ نہ تھا، لیکن میری بیوی نے کہا کہ یہ تیرے بھائی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ان پر جادو کس نے کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بہن کو بلا کر لائی تھی، اس نے جادو کیا ہے اور یہ 10 سال سے پہلے چھٹکارا نہ پائیں گے۔ اب 10 سال ہونے کو آئے ہیں۔ اب ان کے پاس ان کو چھٹکارے کے لیے لے جا رہا تھا کہ یہاں میں نے اس جوان کو دیکھا اور اس نے مجھے اپنا ماجرا سنایا اور میں ٹھہر گیا کہ دیکھوں کہ تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے میرا قصہ۔ سن کر دیو نے کہا کہ یہ قصہ واقعی عجیب و غریب ہے اور میں تیری خاطر اس کا دوسرا 2/3 خون گناہ معاف کرتا ہوں۔ تیسرے بڈھے کا قصہ۔ تیسرے خچر والے بڈھے نے کہا کہ میں تجھ سے ایسا قصہ بیان کرتا ہوں جو پہلے دونوں قصوں سے زیادہ عجیب و غریب ہے۔